ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ عرض یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی بندہ کہہ تو دیتا ہے، کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہنے کے بعد نبھانے میں مسئلہ ہے۔ قبول ہے کہنے میں کتنا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے بعد پابندی کے ساتھ ڈبل روٹی انڈے لانا کتنا بڑا مسئلہ ہے سر، اس کے بعد بچوں کی فیسیں بھرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کے بعد پورے گھر کو دیکھنا، اپنی جان کو دیکھنا، بیگم کو دیکھنا، رشتہ داروں کو دیکھنا، فلاں محلے داروں کو دیکھنا، گاڑی کو بھی دیکھنا ہے، یہ کیا ہے جی، یہ قبول ہے، میک دا بیسٹ آف بیڈ بارگن، آپ نے کیا ہے قبول ہے، بھگتے ہیں۔ میرا یہ کہنے میں سمجھانے کا انداز ہے کہ جناب کیا کریں گے، کہنے میں زور نہیں لگتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہنے میں کیا ہے، بیان دینے میں کیا مسئلہ ہے، لیکن بیان دینے کے بعد استقامت دکھانے میں مسئلہ ہے، جو اصلاً یعنی تعویل عام اور تعویل خاص کے اعتبار سے دیکھیں گے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا عہد کہنے میں مسئلہ نہیں، عہد کے بعد جو زمین پہ گھسٹنا ہے سر، کبھی بھی زندگی میں آج تک نہیں گھسٹے ہوں گے، اور گھسٹے ہوں گے بھی تو ایسے کسی نے اتار کے نیچے بیڈ سے پھینکا ہوگا، اٹھ جاؤ، یہ گھسٹنا ہے آپ کے بہترین دل فریب نرم دے کارپیٹ پہ، اور تھوڑی دیر اس پہ بھی گھس جائے تو آپ کو پتا ہے کارپیٹ کی بھی جلن ہے بڑی خطرناک، ہمارے لیے وہی بڑی خطرناک ہے، اور زمین پہ گھسٹنا اور پتھریلی زمین پہ گھسٹنا اور رسی سے کھینچنا وہ تو بات ہی الگ ہے۔ تو پیچھے کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، بس بات جرم اتنا ہے۔ اور یہی بات نوٹ فرمائیے کہ ویسٹ میں صرف a piece of a cloth، صرف یہ سر کے اوپر آیا ہے، وہ نہیں برداشت، یہ بھی نہیں برداشت، ٹھیک ہے جی، آپ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن رکھے اسلام کے ساتھ، ہمیں نہیں بتا، اب ثم استقاموا، حملے ہوں گے، مارے پڑیں گی، ٹھیک ہے، فائر بھی کر دیا جائے گا، کوئی پھینک بھی دے گا، تو کہنے میں مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے بعد ڈٹ جانے پہ ہے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سقفی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، قل آمنت باللہ، تو کیا میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، اور پھر تو اس کے اوپر ڈٹ جا۔ پردہ کیا تو کیا ہونا چاہیے جی، بس ڈٹ جانا۔ اب خاندان والے آپ کو کیا کہتے ہیں، چھوڑ دیجیے، اس سے رشتے نہیں آئیں گے، چھوڑ دیجیے۔ سبحان اللہ، جس رب کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے، اب اس کی فرما برداری کی تو مر جائیں گے۔ میں حرام کھاتا تھا جی، اللہ نے عقل سمجھ فہم دی، حلال کی طرف آ گیا، تو حرام کھاتا تھا تو اللہ پال رہا تھا، لیکن اب میں حلال کھایا تو اللہ مجھے بھوکا مار دے گا۔ لوگوں، شیطان تمہیں فکر و فاقہ سے ڈراتا ہے، اور ہم تمہیں اپنی رحمت اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی بندہ مضبوط دل رکھے، نہیں حلال کھانا شروع کیا، اسی میں برکت آئے گی، اسی سے کام چلے گا، ہوگا۔ جب میں اللہ کی فرما برداری کروں گا تو میں بچوں گا، نافرمانی میں مجھے فراوانی بھی نظر آ رہی ہو تو میرے بچنے کے چانس نہیں ہے۔ تو اصل چیز ہمارے سامنے نکل کے کیا آ رہی ہے بھائی، استقامت۔ الاستقامت خیر من الف کرامہ، استقامت جو ہے وہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔